السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 15واں پارہ، سورۃ بنی اسرائیل۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو اللہ نے اپنا بندہ کہا، عبدہ و رسولہ، اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک، یعنی مسجد اقصی تک۔ اقصی کا معنی ہوتا ہے دور، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی، یعنی جس کے آس پاس بہت سے انبیاء آئے، رسول آئے۔ اس زمین کو اللہ نے خیر و بھلائی کے لیے چن لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعقوب علیہ السلام کے بچوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے بے شمار پیغمبر اسی علاقے کے آس پاس آئے تھے۔ تو ان کی آمد کی وجہ سے ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں اور انہوں نے لوگوں کو جو خیر و بھلائی کا پیغام دیا، اس وجہ سے اللہ نے اس خطے کو بابرکت خطہ بنا دیا۔ جیسی برکتیں اللہ نے مکہ میں رکھی، اسی طرح اس علاقے میں بھی برکتیں رکھی، کیونکہ یہ پیغمبروں کا مسکن تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں لے گیا اپنے بندے کو؟ کیا کرنے کے لیے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ سورت کا آغاز تسبیح سے ہو رہا ہے، سبحان، پاک ہے وہ۔ یاد رکھیے کہ اس سے پہلے تو کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی جس پر پاکی بیان کی جائے، لیکن اس کے بعد ایک بڑی اہم خبر دی جا رہی ہے، اور وہ خبر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مسجد اقصی تک کا سفر، اور پھر احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ آپ نے تمام آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات کی، اور پھر اوپر سدرۃ المنتہا تک گئے۔ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اسی موقع پر آپ کو نماز جیسا تحفہ دیا گیا امت کے لیے، اور کچھ اور چیزیں بھی آپ کو دکھائی گئیں جن کا یہاں ذکر ہے۔ جب آپ واپس آئے تو لوگوں نے آپ کے اس سفر کے بارے میں شک کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی رات میں یہ سب کچھ ہو جائے۔ تو بات یہ کہ انسانوں کے لیے ممکن نہیں، نہ اس دور میں تھا نہ اب تک ممکن ہے کہ اتنی دور کا سفر انسان ایک رات میں کر لے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ پاک ہے وہ ہر کمزوری سے، کہ جو تم اس کے بارے میں سوچو کہ اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرانا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے دوسروں کو ہدایت ملتی ہے، علم ملتا ہے۔ یاد رکھیے کہ علم دینے والا اگر کسی چیز کے بارے میں خود شک میں ہے تو وہ دوسرے کو کنونس نہیں کر سکتا، اور شک کو دور کرنے کے لیے انسان کو بسا اوقات مشاہدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں انسان سن کر یقین کر لیتا ہے، لیکن کچھ چیزوں کے لیے دیکھنا ان کو ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ کو اس موقع پر جنت اور دوزخ بھی دکھائے گئے، اور مختلف لوگوں کا انجام بھی دکھایا گیا، جس سے آپ کے اندر مزید یقین پیدا ہوا، اور اس کے ساتھ آپ نے لوگوں کو ان تمام چیزوں کے بارے میں خبر دی۔ لیکن لوگوں کے لیے یہ ایک امتحان بھی تھا۔ کچھ لوگ شک میں پڑ گئے، اور ابو بکر صدیق جیسے لوگ آپ کی تصدیق کر کے صدیق کہلائے کہ کیا مشکل ہے۔ وہ جس کے پاس دن رات آسمان سے خبریں آتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کو آسمان تک لے جائے تو اس میں اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا۔ کون سی کتاب تھی؟ تورات۔ اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا، یعنی کسی اور پر بھروسہ یا توکل نہیں کرنا۔ یعنی اس کتاب میں جو ہدایت تھی، اس ہدایت کا جو خلاصہ تھا وہ کیا؟ کہ اللہ پر توکل۔ یاد رکھیے یہ توکل انسان کے اندر بے پناہ اطمینان پیدا کر دیتا ہے۔
سخت سے سخت گھبراہٹ اور پریشانی اور بے یقینی کی کیفیت میں بھی جب انسان اللہ پہ اپنے معاملات چھوڑ دیتا ہے، اس کے سپرد اپنا سب کچھ کر دیتا ہے، اس پہ بھروسہ کر لیتا ہے، تو اس کی مشکلات ہلکی ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید پڑھنا ہو یا پچھلی قوموں کے لیے تورات اور انجیل وغیرہ کی تعلیم ہو، تو خلاصہ ایک لفظ میں یہاں دیا گیا، اور وہ ہے اپنا سب کچھ اپنے رب کو مان لیں، رب پر ہی بھروسہ کریں۔ فرمایا تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، یعنی جو اس طوفان سے بچ گئے تھے۔ اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے، ان کی تعریف کی جا رہی ہے کس بنا پر؟ ان کی شکر گزاری کی بنا پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کی تعریف کر دے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جس صفت کی بنا پہ تعریف کی جا رہی ہے اپنے اندر وہ صفت پیدا کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے۔ یعنی جب تم نے سرکشی کی تو تمہاری سرکشی کو توڑنے کے لیے اللہ نے تم سے بھی زیادہ طاقتور لوگ تم پر مسلط کر دیے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ دراصل بتانا یہ مقصود ہے کہ جب کوئی قوم سرکشی پر اتر آتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر کس طرح اس کا علاج کرتے ہیں۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا، یعنی پھر جب انہیں احساس ہوا کہ ہم غلط تھے، توبہ کی، استغفار کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھا دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اور یہی قاعدہ ہر ایک کے لیے، ہم سب کے لیے بھی، کہ اگر ہم کوئی نیکی کریں گے، محسن بنیں گے، تو اس کا فائدہ خود ہم ہی کو پہنچے گا۔ نیکی کرنا آسان نہیں ہوتا، نیکی میں مشقت ہوتی ہے۔ ہاں، روزہ رکھنا ہو یا تراویح پڑھنی ہو یا قرآن کی ایکسٹرا تلاوت کرنی ہو یا پھر بندوں کی خدمت کرنی ہو یا اس طرح کے کچھ پروگرام ارینج کرنے ہو، یہ سارے کام محنت مانگتے ہیں۔ جب انسان محنت کر چکتا ہے، تھکتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس تھکن کے، ناگواری کے، ہاں وہ روزے کی تھکن ہو یا پھر نماز کی تھکن ہو یا خدمت خلق کی تھکن ہو، اس کے آثار ہمارے چہرے پر آ جاتے ہیں، اور پھر صرف چہرے پر نہیں، کبھی زبان پر بھی آ جاتے ہیں، اور پھر زبان سے زیادہ کبھی کبھی ہاتھوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جو ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی شامت بھی آ جاتی ہے۔ تو ایسے میں انسان بس یہ یاد رکھے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اس کا فائدہ بھی تمہیں کو مل رہا ہے۔ دوسروں پر کیوں احسان جتاتے ہو؟ کیوں اذیت اور دکھ دے کر اپنی نیکی کو ضائع کرتے ہو؟ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم نے برا کیا، فَلَهَا، تو اس کا انجام یا اس کا نتیجہ بھی خود ہی کو بھگتنا ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو انسان پھر سرکشی پیدا ہونے لگتی ہے اس کے اندر، اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں، یعنی عبادت گاہ بھی اور کتاب اور باقی تمام آثار اور نشانات، تبرکات، ہر چیز۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا، پھر سرکشی کی، تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے۔ اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے، حصیرہ، یہاں قید خانے سے جہنم کی شدت میں اور اضافہ ہو گیا، یعنی اس کی تکلیف کا احساس اور بڑھ جاتا ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، صحیح سیدھا راستہ، صراط مستقیم اس کتاب سے حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ اس پر ایمان لا کر اچھے کام کریں انہیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو خوشخبریاں کس کے لیے ہیں اس کتاب میں؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے والوں کے لیے۔ اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔
انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے، یعنی خیر ہی کی دعائیں ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے، لیکن انسان کبھی کبھی اپنے لیے دعا کی بجائے بد دعا بھی کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کیونکہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، بہت جلد باز ہے۔ یہ ہیسٹینس جو ہے، یہ جلد بازی جو ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے کسی بھی معاملے میں، تو یہ ناپسندیدہ ہوتی۔ پسندیدہ کیا ہوتا ہے؟ سرعت، یعنی کام کو تیزی کے ساتھ کرنا، اول وقت میں کرنا، وقت آنے پر کرنا۔ اور یہ تو رب کو فضل ہے کہ وہ بد دعائیں قبول نہیں کرتا ساری، اگر وہ کر لے تو ہمارے لیے زندگی مشکل ہو جائے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد انسان کا بیزاری کی حالت میں، یعنی بیماری سے تنگی ہو گئی، بیزاری ہو گئی، یا اولاد کی طرف سے یا کسی اور انسان کی طرف سے، تو اس میں انسان خود کو یا اپنی اولاد کو بد دعا دیتا ہے، حالانکہ وہ خود اس بد دعا کی قبولیت نہیں چاہتا۔ یعنی بعض اوقات وہ چاہتا نہیں کہ یہ قبول ہو، لیکن غصے میں آ کے وہ ایسی باتیں بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اس عادت کو دور کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے بد دعا کے دو نقصان ہیں۔ نمبر 1، جب ہم اپنے قریبی عزیزوں پیاروں کو بد دعا دیتے ہیں، اگر وہ اس کے مستحق ہے تو وہ ان پہ پڑ جائے گی، کیونکہ وہ بہت جلدی پہنچتی ہے اوپر، اور اگر ان کو کوئی نقصان ہو گیا تو دکھ کون اٹھائے گا؟ آپ نے بچے کو بد دعا دی اور بچے کو وہ لگ گئی تو تکلیف کس کو ہوگی؟ بچے کے ساتھ ساتھ خود آپ کو ہوگی۔ اور اگر وہ اس کو نہیں لگی، وہ اس کا مستحق نہیں تھا، تو وہ بد دعا کس پہ پلٹے گی؟ خود اپنے پر۔ دونوں صورتوں میں نقصان ہے بد دعا کا، اس لیے بد دعاؤں سے پرہیز کریں۔ بعض لوگ بہت وہمی ہوتے ہیں اور وہ ڈرے رہتے ہیں کہ ہم نے تو کسی کا کچھ نہیں کیا، وہ مجھے پھر بھی بد دعائیں دے رہی ہیں۔ آپ تسلی میرے، آپ کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کچھ لوگ اس کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں، دھمکی کے طور پر بد دعائیں دینے لگتے ہیں اور دوسروں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے اس سے ڈر کر کے انہیں بد دعائیں نہ ملے، وہ ہمارے تابع دار غلام ہو جائیں۔ یہ طریقہ درست نہیں۔ یاد رکھیے اگر ہم بے وجہ کسی کو بد دعا دے رہے ہیں تو خود ہی کو نقصان دے رہے ہیں۔ اسی طرح ابن جزئی کہتے ہیں کہ اس میں ایسے لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے اور ان کو ڈانٹا جا رہا ہے جو غصے کی حالت میں اپنے لیے، اپنے مالوں، اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور یہ اسی طرح جیسے وہ خوشی کی حالت میں یا اطمینان کی حالت میں اپنے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ یہ جو جملے ہیں نا کہ کاش میں مر جاؤں، کاش ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، برباد ہو جائے، وہ ڈوب مرو تم، فلاں ہو، اس قسم کے جملے جو ہیں وہ اپنی زندگی سے نکال دینے چاہیے۔ قرض نہیں کرنا چاہیے کسی کو۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، نہ اپنے خادموں کو بد دعا دو، نہ ہی اپنے مال کو بد دعا دو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو، جس میں مانگا جائے تو وہ تمہاری دعا قبول کر لے، تو پھر کیا ہوگا؟ پچھتاوے کے سوا کیا حاصل ہوگا؟ اسی طرح والدین کو بہت محتاط ہونا چاہیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، باپ کی دعا اپنے بیٹے کے خلاف، یعنی باپ اگر بچے کو بد دعا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ پر خیری کی دعا کرو، بے شک فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں۔ تو انسان اپنی دعاؤں میں بھی محتاط ہو کہ وہ کیا مانگ رہا ہے۔ دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے، یعنی ہر چیز کے اندر ہم نے اسی طرح کے کنٹراسٹ رکھے ہیں جو اسے ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں، اس سے ڈسکریمنیشن ہوتی ہے۔ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، یعنی انسان دوسروں کو اپنے لیے منحوس قرار دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ جیسے آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں ایک رواج پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کو شادی پر نہیں بلاتے، یا پھر آئی تھنک مائیوں یا مہندی وغیرہ پر کسی بیوہ عورت کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ کیا اس عورت نے اپنے خاوند کو خود مارا تھا یا اللہ کا حکم تھا؟ اللہ کے حکم سے ایک شخص کی ڈیتھ ہوئی تو اب آپ اس کو منحوس سمجھ رہے ہیں کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا؟ کس قدر افسوس کی بات! آپ کو تو اور زیادہ اس کی دلجوئی کرنی چاہیے، اسے گلے لگانا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے، نہ کہ آپ اس کو اپنے لیے منحوس سمجھیں اور اپنی خوشی کے موقع پر ان کو آنے نہ دیں۔ اسی طرح اور بھی توہمات ہیں ہمارے معاشرے میں،
اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جس طرح کا وہم کرتا ہے نا وہ چیز ویسے ہی ہونے لگتی ہے، اور اس کا غلط خیال، غلط عقیدہ اور پکا ہو جاتا ہے. اس طرح کے توہمات سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. مثلا اگر کسی عورت کا بچہ ضائع ہو جائے تو عموماً کیا سمجھا جاتا ہے کہ کوئی پریگننٹ عورت اس سے ملاقات نہ کرے، کیونکہ اس کی پرچھائیں یا اس کا سایہ اس میں بھی پڑ جائے گا اور اس کا بھی بچہ مر جائے گا. یاد رکھیے جس روح نے دنیا میں نہیں آنا نہ نہیں آنا، چاہے اس کو کوئی ایسا شخص ملے یا نہ ملے. چلیں جاننے والوں میں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ. ہم جو ہر وقت بازاروں میں گھومتے ہیں یا پارٹیوں میں ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کس کس عورت کا کون سا بچہ مر چکا ہے یا کیا ہو چکا ہے. اس کی پرچھائی نہیں پڑتی پھر ہم پر، تو کسی خاص شخص کی پرچھائی ہم پر پڑنے ہیں. تو یہ بھی توہمات میں سے ہے. ان چیزوں سے بھی ذہن کو خالی کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے نہیں تجربہ ہے میرا، یہ ہو چکا ہے، وہ آپ کے خیال کی وجہ سے. کیونکہ انسان اگر یہ سوچنا شروع کر دے نا کہ میں بیمار ہوں تو بیمار پڑ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ مثبت سوچیں اپنے لیے رکھیں، پازیٹیو اپنے سٹروکس دیں کہ میں تو اچھی ہوں الحمدللہ. کیوں کہا گیا کہ بیماری کی حالت میں بھی انسان شکوہ نہ کرے اور بہت زیادہ اپنی بیماری کا تذکرہ نہ کرے؟ یہ صبر جمیل کے خلاف ہے. کیونکہ جب ہم بار بار وہی بات کرتے ہیں، مجھے یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کیفیت سے باہر نہیں نکل سکتے. کیونکہ انسان کی سوچ کا اس کے بول پر اور اس کے عمل پر اثر ہوتا ہے. جس طرح ہم سوچنے لگتے ہیں چیزیں ویسے ہی ہونے لگتی ہیں. اب آپ دیکھیے دنیا میں جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ فلاں کو بتوں کی مار پڑ گئی اور فلاں پہ وہ راضی ہو گئی دیوی اور اس کی دولت میں اضافہ ہو گیا. کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ لیکن ان لوگوں کا یہی اعتقاد بن چکا ہے اور یہی شرک ہے. تو اس لیے ہمیں ایسے توہمات میں نہیں پڑنا چاہیے. ہر انسان کو جو بھی نقصان یا فائدہ پہنچتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. وہ اس کے اپنے کیے کی کوئی شامت ہو سکتی ہے. کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، اگر کسی کی آنکھ میں یا کوئی رگ میں تکلیف ہوتی ہے تو کسی نہ کسی گناہ کے نتیجے میں بعض اوقات ہوتی. اور بعض اوقات ضروری نہیں کہ گناہ ہی کی وجہ سے کوئی چیز ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو آزمانا چاہے. جیسے ایوب علیہ السلام، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا لیکن 18 سال تک وہ ایک بیماری میں مبتلا رہے تھے. تو ججمنٹل نہ ہو کہ یہ اس وجہ سے ہوا اور یہ اس وجہ سے. اگر آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے تو ابھی خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے. تو نیگیٹو تھنکنگ ہمارے لیے ہر لحاظ سے نقصان دہ ہے. اس کا سوچنا بھی پریشانی پیدا کرتا ہے، بولنا ہمارے عمل میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ عمل جو ہے وہ تو اور انسان کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. تو اس لیے اچھا سوچیں، اچھا بولیں اور اپنی سوچ کو قرآن و سنت کے تابع کریں. فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کے دن ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے، یعنی اس کے اعمال کی کتاب، جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. اقرأ کتابک، پڑھو اپنا نامہ اعمال. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تم خود ہی کافی ہو. تم خود اپنا فیصلہ کر سکتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے. یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ بندے سے کہا جائے کہ وہ اپنے اعمال کا حساب خود کرے، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اس کے ذمے کون کون سے حقوق ایسے واجب تھے جو اس نے ادا نہیں کیے اور جن کی سزا اب اس کو مل رہی ہے، یعنی قیامت کے دن. یاد رکھیے ہر انسان کو دنیا میں بھی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ میں نے آج کا دن کیسے گزارا. کیونکہ جو ایک دن میں انسان گناہ کرتا ہے نا، وہ اس کے دل پر ایک بوجھ ضرور ڈالتے ہیں. پھر اس بوجھ سے نکلیے توبہ کر کے، اس بری عادت کو چھوڑیے. تو انسان اپنے اعمال پر خود گواہ ہے، اور قیامت کے دن جو اس کتاب میں لکھا ہوگا اس کا تو انکار کر ہی نہیں سکتا. دنیا میں ہم ہر گواہی کو جھٹلا سکتے ہیں، یہ جھوٹی ہے، یہ غلط ہے، لیکن وہاں نہیں کر سکتا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ ہنس پڑے. آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ میں کس بات پہ ہنس رہا ہوں؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. انہوں نے کوئی گیس وغیرہ نہیں کیا اور نہ ہی اس بات میں زیادہ پڑے. اصل مقصد آپ کا یہ تھا کہ آپ لوگوں کو پہلے متوجہ کریں پھر انہیں بات بتائیں. آپ نے فرمایا مجھے بندے کی اپنے رب کے ساتھ کی گئی بات پہ ہنسی آ گئی. قیامت کے دن بندہ کہے گا اے میرے رب، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں. بندہ کہے گا آج میں اپنے اوپر اپنی ذات کے علاوہ کسی کی گواہی کو جائز نہیں سمجھتا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تم اپنے خلاف بطور گواہ خود ہی کافی ہو، اور کرامن کاتبین بھی گواہ ہیں. چنانچہ جب وہ یہ کہے گا کہ میں اپنے اوپر بس اپنی گواہی قبول کروں گا، میں کسی اور کو گواہ نہیں بناتا،
تو اس کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، اور اس کے باقی اعضاء سے کہا جائے گا اب تم بولو، تو ہاتھ بولنے لگیں گے، پاؤں بولنے لگیں گے، آنکھیں، کان، ہر چیز، اور وہ اس کے اعمال کے بارے میں باتیں کریں گے. ہاتھ بول کے کہیں گے اس نے فلاں عمل بھی کیا تھا، اس نے فلاں بھی، اس نے ان ہاتھوں سے یہ اور یہ ٹیکسٹنگ کی تھی. یہ ہاتھ خود بولیں گے. پھر اس کے اعضاء کو بولنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا. فرمایا تو ان کی گواہی سن کے وہ کہے گا دور ہو جاؤ، یعنی اپنے آپ ہی کو کہے گا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، بعدن سحقن، لعنت ہو تم پر. اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگے گا، میں تمہاری طرف سے دوسروں سے لڑا کرتا تھا اور آج تم ہی بے وفا نکلے. یعنی آج تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، جبکہ تم نے جو کچھ کیا اس پر یہ زبان حجت کرتی تھی. یعنی غلط کام جو کرتا تھا میں ان کو چھپانے کے لیے اس زبان سے جھوٹ بولتا تھا، تمہارا دفاع کرتا رہا اور آج تم میرے خلاف ہو گئے. یاد رکھیے قیامت کے دن سچے پکے دوست، محبت کرنے والے بھی دشمن بن جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون. تقوی والوں کے سوا سارے دوست، متقی لوگوں کے سوا سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف بولیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے، اس کو پکڑ، اس نے ہمیں گمراہ کیا تھا. اس لیے انسان کو اپنے اعمال نامے سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ کیا لکھا جا رہا ہے اس میں، اور اپنے ہاتھ پاؤں سے بھی ہوشیار رہیں. یہ ابھی ہمارے ہیں، کل یہ ہمارے نہیں ہوں گے، یہی خلاف بولنا شروع کر دیں گے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت پائے گا وہ اپنے ہی ذات کے لیے ہدایت پائے گا، اس کو خود ہی اس کا فائدہ ہوگا. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. انتہائی انصاف کا دن ہے یہ، کسی کو دوسرے کا بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں دیا جائے گا. ہر شخص کو اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا ہوگا، اپنی ذمہ داری خود قبول کرے گا. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ایک پیغمبر نہ بھیج دیں. لہذا پیغمبر نے آ کر حق پہنچایا، اب اس کے بعد پوچھ ہوگی. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، یعنی ان کو آزادی دیتے ہیں. تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پہ چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے. اللہ کو ہر بندے کا پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو، عاجلہ کا مطلب جلدی ملنے والی چیز، یعنی وقت سے پہلے ہی مل جائے، آخرت کی بجائے دنیا میں ہی مل جائے. مجھے جو میں نیکی کروں بس فوراً مجھے اس کا صلہ مل جانا چاہیے، یہ ہے عاجلہ. تو فرمایا کہ جو عاجلہ کا خواہش مند ہے اسے ہم یہی دے دیتے ہیں، دنیا میں مل جاتا ہے اس کو پھر جو وہ چاہ رہا ہے، جسے دینا چاہیں. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر ایک کو ہی عاجلہ مل جائے. پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. بہت ہی پاورفل آیت ہے. ہمیں نیک کام کرنے کے بعد فوراً ہی بندوں سے ان کا ریوارڈ یا دکھاوے کی صورت میں تعریف کی شکل میں ریوارڈ کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے. ہم جو کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اس عمل کو اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ جب جتنا جہاں جیسے چاہے اس کی جزا دے. وہ دنیا میں بھی دے سکتا ہے اور دیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے. مرد ہو یا عورت ایمان لا کر نیک عمل کریں، ہم ان کو دنیا میں بھی ضرور پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، دنیا میں بھی فائدے ہوں گے. یعنی نیکی کا صلہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی انسان کو ملتا ہے، لیکن انسان خود بندوں سے اس کا مطالبہ نہ شروع کر دے. اور پھر جو شخص صرف دنیا ہی دنیا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر نقصان ہے، اس کی قسمت میں جہنم ہے جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو، یعنی وہ مثلا مال خرچ کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ
اس کا بدلہ میں اللہ سے چاہتا ہوں کہ آخرت میں مجھے جہنم سے بچا دے، جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، اور صرف اسی نیت سے وہ خرچ کرتا ہے یا کوئی بھی نیک کام، تو پھر کیا فرمایا؟ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے شخص کی کوشش قابل قدر ہوگی، لیکن ایک شرط رکھ دی بیچ میں، وہ کیا ہے؟ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، بھرپور کوشش، اور کوشش کے ساتھ ساتھ ایمان، ایک باطنی شرط ہے اور ایک ظاہری شرط ہے آخرت میں بلند درجے پانے کی۔ دیکھیے ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت اچھی ہو، ہمارے نیک کاموں کا مقصد اور ارادہ آخرت کی بھلائی حاصل کرنا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آخرت ہمارا گول ہے، ہماری آخرت ان فوکس ہے، ہر نیک کام کے پیچھے ہمارا ذہن ادھر ہی جا رہا ہے، جس کے کل میں نے 2 مثالوں سے آپ کو پریکٹس کروائی تھی کہ پیاس لگے تو آخرت کی پیاس کو یاد کریں، اسی طرح کسی کو نابینا دیکھیں تو آخرت میں اندھا ہونے کی بات کو یاد رکھیں۔ تو مومن ہر چیز کو وہیں سے جا جوڑتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے کیونکہ وہ اس کا گھر ہے، وہ اس کا مقصد ہے، وہ اس کا پیشن ہے، وہاں کی کامیابی اس کا سب سے عظیم مقصد ہے زندگی کا۔ تو یاد رکھیے کہ جو شخص زندگی میں کوئی مقصد بنا لیتا ہے تو صرف مقصد بنا لینے سے کام نہیں چلتا، وہ حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوشش، ایفرٹ، محنت، سخت محنت۔ اسی طرح جو شخص آخرت کو اپنا مقصد اور محور بناتا ہے زندگی کا، وہاں کی کامیابی اس کی سب سے بڑی تمنا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی کیا ہے؟ کوشش، کیونکہ بغیر محنت کے آخرت کی بھلائی اور حسنہ کا ارادہ کرنا ایک دھوکہ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے انسان۔ جب بھی آپ کسی چیز کا ارادہ کریں تو اس کے لیے پھر کوشش بھی کریں اور اس کو حاصل کرنے کے اسباب بھی اختیار کریں۔ مثلاً آپ رمضان میں عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ آپ ویزے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ٹکٹ خریدتے ہیں، بس صرف دعا مانگتے ہیں اور تمنا ہی کرتے ہیں اور کسی معجزے کے انتظار میں ہیں کہ کہیں سے اڑتا ہوا پاسپورٹ ویزا لگ کے اور ٹکٹ بھی ساتھ ہی آ جائے گا آپ کی خدمت میں۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا نا، کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوشش۔ تو جس چیز کی انسان نیت کرتا ہے پھر اس کے لیے صرف نیت نہیں کافی، کوشش بھی شرط ہے۔ اور کیسی کوشش؟ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، مطلوبہ کوشش، جتنی اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کی کوشش کو پھر ضائع نہیں کرے گا، اللہ ایسے لوگوں کی کوشش کا بہت قدردان ہے۔ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی یہ دونوں گروہ جو پیچھے گزرے، ایک عاجلہ کا خواہش مند ہے اور ایک آخرہ کا، دونوں آمنے سامنے ہے، ایک دنیا چاہتا ہے اور ایک آخرت چاہتا ہے، دونوں کو ہم دنیا میں سامان زندگی دیتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ جو آخرت چاہتا ہے اس کو دنیا میں کچھ نہیں ملتا، دنیا میں بھی بہت کچھ ملتا ہے، یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں۔ مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ یعنی دنیا میں بھی ان دونوں قسم کے لوگوں میں بہت بڑا فرق نظر آنے لگتا ہے، ان کے عمل میں، ان کے رویوں میں، ان کے اخلاق میں، ان کی کوششوں میں، ان کی بھاگ دوڑ میں، ان کی دلچسپیوں میں واضح فرق نظر آتا ہے۔ جو دنیا کی طرف دوڑ رہا ہو اس کے طور طریقے کچھ اور ہوتے ہیں، اور جو آخرت کے لیے دوڑتا ہے اس کی دوڑ کسی اور طرف ہوتی ہے، جس کا عام طور پر لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ ایک محاورہ ہے نا، سمبل بنا دیا، ان لوگوں تو بس اس کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں، بس سب بھول گئے ہیں سب کچھ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم باقی چیزیں بھول جائیں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر چیز سے زیادہ یہ اللہ کی اطاعت اہم ہے، اور دنیا کے ہر کام میں آخرت کو یاد رکھنا ہے، سوچ کا فرق، نیت کا فرق، کوشش کا فرق، اور پھر اسی طرح ہر کام کے اندر ایک فرق نظر آتا ہے۔ جو آخرت چاہتا ہے نا وہ مثلاً اپنی روزی کمانے کے سلسلے میں کیا کرے گا؟ حلال کو دیکھے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، لیکن اس کے برعکس جو آخرت کو بھولا ہوا ہے اس کو بس مال چاہیے، مال، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ حلال سے آ رہا ہے حرام سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے نہیں۔ اسی طرح جو شخص آخرت کو چاہتا ہے وہ بندوں کے ساتھ بڑی احتیاط سے معاملہ کرتا ہے کہ کسی پر ظلم زیادتی نہ ہو جائے، کسی کا میں نقصان نہ کر بیٹھوں، سنبھل کے چلتا ہے، وہ یہاں سے نکلتے ہوئے بھی بہت احتیاط سے چلتا ہے کہ میری کونی کسی کو نہ لگ جائے، کسی کو دھکا نہ پڑ جائے، وہ ہر چیز میں محتاط ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا شخص
اس کے سامنے بس اپنے کسی کام کی جلدی ہے، اسے پرواہ نہیں کہ راستے میں کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ایک شخص کیئرفل ہے، ایک شخص کیئر لیس ہے، ایک شخص ہمدرد ہے، اور ایک شخص بے حس ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، یعنی دنیا میں ہی. ایک کا رویہ، اخلاق اور معاملہ کتنا خوبصورت، کتنا اعلیٰ، اور دوسرے کا کتنا گھٹیا. وَلَلْآخِرَةُ، اور آخرت میں تو اکبر درجات، اور بھی درجوں کا بہت بڑا فرق ہوگا. وہ ایک تو جنت کے اعلیٰ ترین مقامات پر، اور دوسرا جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں. فرق ہو گیا. وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، وہاں کی تو فضیلت بھی بہت بڑی ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے آپ نیک کام کر رہے ہو لیکن کوئی آپ کی فضیلت کو نہ مانے، کوئی آپ کو بہت امپورٹنس نہ دے. It doesn't matter. لیکن اللہ کے ہاں ایسے شخص کی بہت فضیلت ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی، یعنی اللہ کی. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں، خاص طور پر بڑھاپے کا ذکر ہے، تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکو بھی نہیں، جھڑک کر نہیں جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، عاجزی اختیار کرو، اور دعا کیا کرو. کیا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پہ رحم فرما. یعنی سب سے زیادہ جو دعا بڑھاپے میں والدین کو چاہیے ہوتی ہے وہ رحم کی ہے، اللہ کی، کہ اللہ رحمت کر دے. جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت سے بچپن میں مجھے پالا تھا. قرآن مجید میں کئی جگہ پر والدین کے ساتھ احسان کا ذکر آتا ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پر بڑھاپے کی حالت کو خاص کیا گیا ہے. اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ بڑھاپے میں ماں باپ کو بچوں کی مدد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ جب وہ خود جوان ہوتے ہیں اور طاقتور ہوتے ہیں. اپنی جوانی میں وہ اپنے کام خود کرتے ہیں، بلکہ آپ کے بھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ کمزور ہو جاتے ہیں اس وقت انہیں آپ کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. اس وقت ان کے اندر بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی تھکاوٹ کی وجہ سے چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. تو ان کی ناراضگیاں، ان کا غصہ، ان کا چڑچڑاپن، اس کو برداشت کرو. اس کے باوجود ان سے حسن سلوک کرو، ان کے حقوق ادا کرتے رہو، کیونکہ اس وقت انسان جب جوان ہوتا ہے تو اس کے اپنے بہت سے کام ہوتے ہیں، اس کے اپنے بچے ہیں اور بہت سے مسائل ہیں، ٹائم کی کمی ہے، زیادہ دیر پاس نہیں بیٹھ سکتا، زیادہ لمبی لمبی باتیں نہیں سن سکتا. تو پھر انسان کے اندر وہ جو عزت اور احترام کا معاملہ ہے والدین کے ساتھ وہ نہیں باقی رہتا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اف تک کرنے سے منع کیا گیا. کلمہ اف بھی نہیں کہہ سکتے، اف 2 حرفی کلمہ ہے، الف اور فے. یہ بھی سخت ناپسندیدہ. اور بڑی بڑی لمبی چوڑی ڈانٹیں تو دے ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے. اور اف عام طور پر بیزاری کے وقت کہا جاتا ہے، جب انسان تھک جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی انتہائی ناپسندیدہ کلمہ ہے جو انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے. تو جب یہ نکالنا ناپسندیدہ ہے تو واقعی برا کوئی اور کلمہ نکالنا تو بہت ہی، یعنی لفظ نکالنا منہ سے بہت ہی برا ہے. یاد رکھیے بڑھاپے میں والدین کو ستانے والا جنت سے محروم ہو سکتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو. کہا گیا اللہ کے رسول کس کی؟ فرمایا جس نے اپنے دونوں والدین یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر وہ جنت میں داخل نہ ہوا، یعنی ان کی خدمت کر کے، ان کی ضروریات پوری کر کے. بعض اوقات والدین کو ہماری فزیکل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات ہماری کسی اور طریقے سے ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیے والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، نہ اللہ قیامت کے دن ان پہ نظر فرمائے گا، یعنی نظر رحمت. نمبر 1 والدین کا نافرمان. نمبر 2 مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، یعنی عورت کو عورت نظر بھی آنا چاہیے اور عورت کو ذہنی طور پر بھی عورت ہی رہنا چاہیے، مرد بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یعنی ہماری قوت، ہماری امپاورمنٹ اس میں نہیں کہ ہم اپنا آپ بھول جائیں، اپنے آپ کو چھوڑ دیں اور مرد بن جائیں. عورت ہوتے ہوئے جو کام ہم کر سکیں اپنے دائرہ کار کے مطابق، اپنی صلاحیتوں کے مطابق، وہی ہمارے لیے زیادہ فضیلت کی بات ہے.
اور تیسرے دیوس. دیوس وہ مرد ہوتا ہے جو عورت کو بے حیائی کا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کو منع نہیں کرتا، چاہے باپ ہو یا شوہر ہو یا بھائی ہو یا بیٹا ہو. کوئی بھی محرم مرد جب وہ دیکھتا ہے کہ اسی کے خاندان کی کوئی عورت بے راہ رو ہو رہی ہے اور وہ اس کو کنٹرول نہیں کرتا، سمجھاتا نہیں، کیونکہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، اللہ نے انہیں ذمہ داری دی ہے، اور صرف کھلانے پلانے کی نہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی دی ہے، اور ان کو بے راہ رو ہونے سے بچانے کی بھی. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک عورت، اس کی دلچسپی اپنے گھر سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ کسی اور چیز میں ہو جاتی ہے. مثلا ایک عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور مرد کے پیچھے جانے لگتی ہے، تو یہ چیز اللہ کی نگاہ میں بہت غصہ دلانے والی ہے. اور اسی طرح یہ گھر کے نظام کو بکھیر دینے والی، توڑ دینے والی، گھر برباد ہو جاتے ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اس بے راہ روی کے نتیجے میں اللہ کی ناراضگی آتی ہے اور دنیا کی نعمتیں بھی ہاتھ سے چلی جاتی ہیں. تو اس لیے مرد کو پکڑا جا رہا ہے یہاں کہ تم اپنی ذمہ داری نبھاؤ، تم نظر رکھو کہ تمہاری بیوی کیا کر رہی ہے، اور کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا کہ جو تمہارے بچوں کی تربیت کے لیے نقصان دہ ہو. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب ایک عورت اپنی حدود پار کرتی ہے نا، تو وہ صرف ایک عورت نہیں ہوتی، اس کے اولاد، اس کی اولاد نہیں، اس کی نسلیں بھی اس کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھتی ہیں. بچے آٹومیٹیکلی نہ چاہتے ہوئے بھی انکانشیسلی ماں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اگر ماں غلط کام کری تو بچے بھی غلط کام کریں گے. تو اس لیے عورت کا اپنی لمٹس میں رہنا بہت ضروری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردوں کو کھلی چھٹی ہے، مردوں کو بھی نہیں، کیونکہ عورت اکیلی تو نہیں نا کوئی برا کام کرے گی، اس کے ساتھ کوئی اور مرد ہوگا تو تبھی کرے گی نا. تو مرد کے لیے بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ مرد پر اپنی ذمہ داری بھی ہے اور عورت کی بھی ہے. پھر اسی طرح والدین کو رلانا کبیرہ گناہ ہے. کوئی ایسی بات نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس پر ناراض ہو کر ماں باپ رو دیں آپ کے رویے پر. ابن عمر نے ایک مرتبہ 9 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا اور کہا کہ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 کسی جان کو قتل کرنا، نمبر 3 میدان جنگ سے فرار، نمبر 4 پاک باز عورت پر زنا کا الزام، نمبر 5 سود خوری، نمبر 6 یتیم کا مال کھانا، نمبر 7 مسجد میں الحاد کرنا، یعنی مسجد میں کوئی ایسا کام کرنا جو دین کے منافی ہو، شرک اور بدعت پھیلانا، نمبر 8 لوگوں کا مذاق اڑانا، یہ بھی حرام ہے، نمبر 9 والدین کا اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے رو پڑنا، یعنی وہ بچوں کے رویے سے اتنے بیزار ہو جائیں یا ان کی بے رخی سے، بے وفائی سے، کہ پوچھتے ہی نہیں، فون بھی نہیں کرتے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ دنوں تک بچے ماں باپ کو یاد نہیں کرتے، نہ ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں. تو ماؤں کے دل میں کیا آتا ہے کہ اللہ نے مجھے بچے دیے، میں نے ان کو پالا اور ان کو بڑا کیا اور ان کے لیے دعائیں مانگی، اور اب میں اپنے علاج کے لیے پیسے کی محتاج ہوں، اور بچے کے بچے عیش و عشرت کر رہے ہیں. وہ صرف یہ سوچ کے بھی رو دے تو یہ رونا اس کا اولاد کے حق میں مصیبت بنے گا. تو بہت کیئرفل رہیے. بعض اوقات ماں باپ کے جو رویے ہوتے ہیں وہ بھی سخت ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ صبر سے کام لیجئے، آپ کی طرف سے کوئی بری چیز نہ جائے. ابن عمر نے پوچھا کیا تم جہنم سے ڈرتے اور جنت میں جانا چاہتے ہو؟ تو جس شخص نے ان سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا تھا اس نے کہا اللہ کی قسم میں تو یہی چاہتا ہوں. انہوں نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، میرے پاس میری والدہ ہیں. میں نے کہا اللہ کی قسم اگر تم ان سے نرمی سے بات کرو، ماں کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور ان کو کھانا کھلاؤ تو ضرور جنت میں جاؤ گے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچو. بعض اوقات ماں باپ بڑھاپے کی اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کھا بھی نہیں سکتے، اتنی کمزوری ہو جاتی ہے، ہاتھ کانپنے لگتے. تو کتنے ہی بچے خوش قسمت ہیں جو پھر اپنے ہاتھوں سے پیار سے ماں باپ کو کھلاتے ہیں، لیکن اس میں بھی بڑے سوچ سمجھ کھلانے کی بھی ٹریننگ لیجیے. یہ نہ ہو کہ چمچ ان کے دانتوں کو ٹکراتے رہیں اور وہ کمزور دانت ہل جائیں مزید، یا اس طرح نہ ڈالے کہ ان کو جلدی جلدی کھلا رہے ہوں کہ جلدی کام ختم ہو. نہیں، توجہ اور تسلی کے ساتھ بیٹھ کر. اور صرف خدمت ہی نہیں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہتے رہیے اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما، صرف ماں پہ نہیں باپ پر بھی، دونوں پر، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، کیونکہ انہوں نے میری تربیت کی تھی. اس وجہ سے اس تربیت کی بنا پر وہ مستحق ہیں اس دعا کے. والدین اولاد کی تربیت جتنی زیادہ کریں گے ان کا حق اتنا ہی زیادہ ہوگا. اگر والدین صرف دنیاوی تربیت کرتے ہیں تو اتنا حق ہے، لیکن اگر والدین دنیا میں رہنے کے ساتھ ساتھ دین بھی سکھاتے ہیں تو ان کا حق دگنا ہو جاتا ہے.
اسی طرح یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ والدین کے علاوہ اگر کوئی اور شخص، خالہ، ماموں، چچا، پھپھی، دادا، دادی، نانا، نانی، کوئی قریبی رشتے اگر کسی بچے کی دینی اور دنیاوی امور میں تربیت کرتے ہیں، یعنی لے پالک کے ماں باپ جو ہوتے ہیں، جو اڈاپٹ کرتے ہیں کسی بچے کو اور وہ بھی اس کی تربیت کرتے ہیں، یا پھر استاد اگر وہ تربیت کرتے ہیں، تو پھر جو بھی کسی کی نیک تربیت کرتا ہے تو تربیت کرنے والے کا اس شخص پر حق ہوتا ہے جس کی اس نے تربیت کی ہوتی ہے۔ ماں باپ کے بعد پھر وہ اس شخص کے حسن سلوک کا مستحق ہوتا ہے، اسی لیے ان کا درجہ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کو دنیا میں رہن سہن اور آخرت کے بارے میں اس کو اچھے برے کا فرق بتاتے ہیں۔ اور پھر یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ والدین میں سے ماں کا حق باپ کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے یہ دعا لازم کر لیجئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب یہ رب ارحمہما میں بیسیکلی تو والدین ہیں، لیکن اگر دادا دادی نے زیادہ رول پلے کیا ہے تربیت میں تو ان کو بھی ذہن میں لے آیا کیجئے، اور اگر کسی اور رشتہ دار نے یا کسی اور شخص نے، چاہے کوئی غیر ہو یا کسی استاد نے، تو ان کو بھی اس دعا میں شامل کر لیجئے۔ بات تو صرف نیت کی ہے نا، قبول کرنے والا تو اللہ ہے۔ اس طرح انسان احسان کا بدلہ دیتا ہے، یعنی ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جب ہم پر کوئی احسان کرے تو ہم اس کا بدلہ اس کو دیں۔ اور بدلہ ہم اس کا کیسے دے سکتے ہیں؟ اس نے تو ہمیں بچپن میں سکھایا، وہ جس نے احسان کیا وہ تو بچہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بڑے ہو کر اس کو سکھائیں گے۔ یہ بدلہ نہیں، اس کا بدلہ دعاؤں کی صورت میں، اس کے ساتھ خیر خواہی کی صورت میں، اس کے لیے اچھے کلمات اور اچھی گواہیوں کی صورت میں، کہ جب مثلاً وہ فوت ہو جائے تو اس کے بعد اگر وہ اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کے لیے اچھی گواہی دیتا ہے تو وہ بھی تو اس کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا نا آگے، وہ بھی اس کے درجات کی بلندی کا باعث بنے گا۔ اس کے لیے بخشش کی دعا کر کے پھر فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے رب کو خوب پتا ہے تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، کیا سوچتے ہو تم۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوگے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پہ متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ وآت ذی القربى حقہ، رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، تو گویا فضول خرچی ناشکرا پن ہے۔ ولا تبذر تبذیرا، تبذیر کیا ہوتا ہے؟ اپنے مال کو خواہشات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یعنی مثلاً کھانا گھر میں پکا ہوا ہے، کیا پکا ہے؟ یہ پکا، اوکے چلیں پیزا آرڈر کر لیتے ہیں، فلاں جگہ چلتے ہیں، وہ گھر کا کھانا ضائع ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، کچھ بیچارے جس نے پکایا وہ سارا دن گرمی میں کھڑے ہو کر ہلاک ہوتا رہا، اور آپ نے اتنا بھی اپریشیٹ نہیں کیا کہ اس کو شکر کے ساتھ کھا لیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کو ایک عادت ہی بنا لینا کہ باہر ہی کھانا ہے۔ پھر اسی طرح جب انسان ضرورت سے زائد خرچ کرتا ہے جائز خواہش پر، صرف کھانا پینا نہیں بلکہ لباس ہو، اب لباس اچھا بھلا لباس موجود ہے لیکن اب وہ نئی چیز آ گئی ہے، وہ چاہے کتنی بھی مہنگی ہے، چاہے کسی اور مد میں سے نکالنا پڑے، وہ رکھے ہوئے تھے صدقے کے لیے نیت کر کے پیسے، لیکن اب تو میرا دل للچا گیا کہ میں یہ نیا سوٹ اس موسم کا اتنا خوبصورت اشتہار دیکھا، میں کیوں نہ ویسے ہی بن جاؤں جیسی وہ نظر آ رہی ہیں بل بورڈ پر۔ تو اس دفعہ تو دیکھا ہے میں نے، بڑا ہی چین ہے یہاں الحمدللہ، کراچی میں تو بڑا سکون ہے، ہر طرف ہوائیں چل رہی ہیں اور خوبصورت منظر ہیں، درخت نظر آتے ہیں، بل بورڈ وغیرہ صاف ہو گئے ہیں۔ بہرحال تو اب ہوتا کیا ہے کہ انسان نیکی کے کاموں میں خرچ نہیں کر سکتا جب وہ تبذیر کا شکار ہوتا ہے، جب زائد ضرورت اپنی خواہش پہ خرچ کر، یعنی لباس بنا رہے ہیں، کیوں؟ ضرورت کوئی نہیں، صرف خواہش ہے، صرف خواہش، دل چاہ رہا ہے، دیٹس اٹ۔ اچھا دل چاہ رہا ہے چلو بنا لو، لیکن کیا جیب اجازت بھی دیتی ہے؟ نہیں، اتنی تو نہیں دیتی، کمیٹی ڈال لوں گی۔ بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے، اور خیر کے کئی پروجیکٹس متاثر ہو رہے ہیں، اور ہم صرف اپنی ہی ذات پر خرچ کیے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ناحق جگہ پر خرچ کرنا بھی تبذیر میں ہوتا ہے، مال ضائع کرنا چاہے کسی بھی شکل میں ہو، خواہ فالتو فضول بتیاں جلا کر ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ نے تمہارے لیے 3 باتیں ناپسند کی ہیں، ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا، مال کو ضائع کرنا، بکثرت سوال کرنا، بال کی کھال اتارنا۔ پھر اسی طرح
اسراف کرنے والوں کو بدترین امتی کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے اور رنگ برنگے مشروب پئیں گے، یعنی سادہ پانی نہیں پئیں گے، ضرور کلرڈ ہی ہونا چاہیے، یا ڈفرینٹ طرح کے ڈرنکس۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کلر ڈرنک پینا منع ہے، لیکن صرف مزے کے لیے ہی پیتے رہنا، ضرورت کے تحت نہ پینا، اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے، اور طرح طرح کی سواریوں پہ سوار ہوں گے، گاڑیوں کا مقابلہ۔ وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ یعنی اگر زندگی صرف انہی چیزوں کے اندر گم ہو کر رہ گئی ہے، رنگا رنگ کھانے، رنگا رنگ لباس اور رنگا رنگ سواریاں، اور اس سے اوپر انسان کچھ اور سوچے ہی نہ، صرف اپنے لیے سوچے، اور اپنے ہی شہر میں رہنے والے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی بھوک، پیاس، تعلیم اور بنیادی ضرورت کے بارے میں آنکھیں بند کیے رکھے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ پھر فرمایا اگر ان سے یعنی رشتہ داروں سے، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو، اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اتنا نہیں ہوتا، لیکن یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے بہت کچھ ہے۔ کبھی اچھے وقتوں میں انسان اپنے لیے اچھی گاڑی خرید لیتا ہے، یا کوئی اچھا گیجٹ خرید لیتا ہے، یا کوئی اور اس طرح کی چیز، تو پھر دوسرے سمجھنے لگتے ہیں کہ اس کے پاس تو بہت کچھ ہے، پھر روز قرضہ مانگنے آ جاتے ہیں، اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض بھی ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات انسان اپنی ضرورت کے لیے تو کچھ نہ کچھ اکٹھا کر کے یا قرض لے کے کچھ ضرورت اپنی پوری کر لیتا ہے، لیکن دوسروں کو نظر آتا ہے کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ تو اب اگر وہ ناراض بھی ہو رہا ہے کہ مجھے کیوں نہیں دیتے تم، تو نرم طریقے سے جواب دو۔ قُل لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، اچھے سے بات کر لو، سختی سے جواب نہ دو، ان کا دل نہ توڑو، نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو۔ یعنی دوسروں کی مدد کرنے پہ آؤ تو سبھی کچھ نہ دے ڈالو کہ اپنے پاس کچھ بھی نہ رہے، کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو غربت کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ اللہ بندوں پر والدین سے بھی زیادہ رحیم ہے۔ والدین اپنے بچے مار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ قتل اولاد کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے، در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، یعنی ایسی جگہ ہی نہ جاؤ، ایسا کام ہی نہ کرو کہ جس کے نتیجے میں اس بڑے حرام میں پڑ جاؤ۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہو کان فاحشتن، یہ بہت فحش کام ہے، بہت برا کام ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ۔ آپ دیکھیے کہ عموماً یہ برائی کہاں سے جنم لیتی ہے۔ عربوں کے ہاں ایک بہت معزز خاتون تھی، اس کا نام زینب بتایا جاتا ہے۔ تو ان کی تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ اس نے اپنے غلام سے زنا کر لیا، یعنی جو سمجھے سے گھر کے سرونٹ سے اس نے کوئی برا کام کر لیا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تم اتنی معزز آزاد عورت، کیونکہ عربوں کے ہاں آزاد عورتیں ایسا کوئی کام نہیں کرتی تھی، یعنی اشرافیہ کی یا ایلیٹ جو ہوتی تھی ان کے ہاں چاہے اسلام کی ابھی تعلیم نہیں بھی تھی، لیکن ان کے ایک بہت بڑی برائی تصور ہوتی تھی کہ کوئی آزاد عورت زنا کرے یا زنا کا کام کرے۔ اسے کہا کہ تم نے یہ کام کیسے کر لیا؟ اس نے کہا کثرت کلام کی وجہ سے اور کثرت میل ملاقات کی وجہ سے، یعنی جب میں اس کے ساتھ بہت لمبی چوڑی باتیں کرتی تھی اور اس کے ساتھ بہت سا ٹائم سپینڈ کرتی تھی، تو بالآخر میں اس برائی میں پڑ گئی جس کا میرا ارادہ نہیں تھا۔ تو بعض اوقات انسان کا ارادہ نہیں ہوتا کہ وہ زنا کرے، لیکن اگر کسی غیر مرد سے روز ہی باتیں ہو رہی ہیں اور روز ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو پھر اس گناہ میں پڑنے کا خطرہ اور زیادہ بڑھ جائے گا، اور یہ کبیرہ گناہ۔ اور آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو آپ نے ان عورتوں کو دیکھا تھا یا ان مردوں کو دیکھا تھا جو زنا کرنے والے تھے، کہ انہیں کیسی سزا دی جا رہی ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب آتا ہے، اللہ کی ناراضگی آتی ہے، اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ فرمایا اس کے قریب نہ پٹکو۔ تو یاد رکھیے کہ انسان کو اپنی روزمرہ زندگی میں غیر مردوں سے انٹریکٹ تو کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو اپنے ڈرائیور سے بات کرنی ہے، کوک سے بات کرنی ہے، مارکیٹ جا رہے ہیں وہاں بات کرنی ہے، مختلف جگہوں پر آپ کئی کام کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کو انٹریکشن ہوگا، لیکن اس میں بہت احتیاط، ہنسی مذاق نہیں، لوز ٹاک نہیں، تنہائی میں بات نہیں۔ ان سارے راستوں کو بند کر دیں جس سے آپ کا دل چاہے صاف ہو، لیکن آپ دوسرے کے دل کے مالک تو نہیں نا۔ اگر اس میں کوئی خرابی آ گئی اور اس نے اس بنا پر کوئی نقصان دے دیا تو کیا ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے
کہ وہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہم ان چیزوں کے قریب نہ جائیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات روزمرہ ضرورت کی باتوں میں ہی لمبی باتیں، فضول باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات لوگ دین کے نام پر مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے دینی اسکالرز اور علماء حضرات سے لمبی چوڑی کہانیاں کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے وہ ہر ایک کو اپنا مسئلہ بتانے لگتی، پورے گھر کی کہانی سنانے لگتی۔ جب آپ روز کسی غیر مرد کو اپنے گھر کی کہانی سنائیں گے، ہو سکتا ہے اسی کا دل للچا جائے اور عورت ایک مصیبت میں پڑ جائے۔ تو اس لیے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو برے راستوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان معاملات میں بہت احتیاط برتے۔ اگر کوئی مذاق کر بھی رہا ہے یا کوئی ورغلانے والی بات کر رہا ہے تو اللہ نے عورت کے اندر ایک بہت زبردست الارم رکھا ہوا ہے جو بج اٹھتا ہے، اور اس کو اگر اس کے کان سن لیں اور اس کا دل سن لے تو وہ اس راستے کو ہی چھوڑ دیتی ہے کہ اسے اپنا گھر نہیں خراب کرنا، اسے اپنا فیوچر خراب نہیں کرنا۔ آپ دیکھیے، کیونکہ میرے پاس ڈفرینٹ کیسز آتے رہتے ہیں، ان معلومات کی بنا پر آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ بعض لڑکیوں کے گھر صرف اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ شادی کے بعد لڑکا دیکھتا ہے وہ لڑکی کا فیس بک پروفائل یا پچھلے جو اس کے تعلقات لڑکوں سے رہ چکے، اور وہ پھر اعتماد نہیں کر سکتا کہ میں اپنے گھر میں ایسی عورت کو چھوڑوں کہ جس پر مجھے اعتماد نہیں، وہ میرے بچوں کی تربیت کیا کرے گی۔ اس لیے شادی نہ ہوئی ہو تو بھی ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے، شادی ہو چکی ہے تو بچنا اور بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں اور بڑی خرابی ہے۔ پھر فرمایا قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق ادا کیا، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے اور اس کی مدد کی جائے گی۔ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ یتیم کا مال کھانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تمہیں جواب دہی کرنی ہوگی۔ کسی سے وعدہ کرو تو پورا کرو، اسے خواہ کے انتظار میں بیچ میں مت چھوڑ دو۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونی ہے، ان کا بھی حساب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے، قتادہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کہو میں نے دیکھا اگر تم نے دیکھا نہیں، مت کہو میں نے سنا حالانکہ تم نے خود سنا نہیں، مت کہو کہ میں جانتا ہوں حالانکہ تم جانتے نہیں، کیونکہ ان سب باتوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ بہت عظیم اخلاقی ادب سکھایا جا رہا ہے اور اصلاح کی جا رہی ہے۔ اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ علم کی بنا پر بات ہونی چاہیے، محض ظن و گمان کی بنا پر نہیں اور وہمی خیالات کی بنا پر نہیں۔ جیسے پہلے میں نے مثالیں دی نا کہ ہمارا بیوہ عورت کے بارے میں یا اور توہمات ہیں، ایسی باتیں مت کرو کیونکہ ان کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اسی طرح دوسروں کے بارے میں بدگمانی، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ بہت سے گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ زمین میں اکڑ کے نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، رہو گے تم وہی انسان جو ہو، تمہاری کسی قدر و قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا اکڑ سے۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں۔ اور دیکھو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنانا ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے جو تم کرتے ہو کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا۔ بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا تاکہ وہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، کچھ لوگ قرآن سن کر اس پر عمل کر لیتے ہیں اور کچھ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہوتے جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے، پھر وہ دنیا میں نہ رہتے۔ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ تو کیا ہم ہی نہ کہیں گے سبحان اللہ؟ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے۔ سوچیے ہمارے اوپر لگی لائٹس اور یہ پنکھے اور یہ چھت، یہ سب تسبیح کر رہے ہیں۔ جہاں بھی آپ لیٹے اپنے بیڈ روم میں بھی تو آس پاس کی چیزوں پہ نظر ڈال کے سوچا کر یہ سب تسبیح کر رہے ہیں، اور میں کیوں نہیں کر رہی؟
میں کیوں ادھر ادھر کی فضول فالتو باتیں کر رہی ہوں؟ مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں۔ اور صبح صبح اگر آپ باہر نکلیں اور پرندوں کی آوازیں سنیں تو ہر پرندے کی تسبیح الگ ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، یعنی آپ کی بات ان کے دلوں تک نہیں جاتی، اور ان کے دلوں پر ایک ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ قرآن سن کر بھی کچھ سمجھ میں بات نہیں آتی ان کے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کے باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو۔ دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ تم پہ چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ، یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کے رہو گے۔ اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں۔ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا لائے گا؟ جواب میں کہیے وہی جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا۔ وہ سر ہلا ہلا کے پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ آپ کہیے کیا عجب وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو، جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے ہیں۔ پچھلی ساری زندگی، دنیا کی ہزاروں سال کی مدت، تھوڑی دیر کی مدت لگے گی، کیونکہ اب اس کے مقابلے میں انفینٹ لائف ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ۔ بہت اہم ہدایت۔ اور آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو، یعنی کسی کو نصیحت کرتے وقت، کسی سے معاملہ کرتے وقت، کسی کی کھردری بات کا جواب دیتے وقت۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فساد کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے شروع ہوتا ہے۔ زبان کی باتوں سے خرابیاں آتی ہیں، منفی باتوں سے، کھردری باتوں سے، جھوٹی باتوں سے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ زبان کی ذرا سی بے اعتدالی، ذرا سا حق سے ہٹنا، اس سے شیطان کو موقع مل جاتا ہے اور وہ بیچ میں آ جاتا ہے اور بات بڑھ جاتی ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے۔ وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا، نگہبان بنا کے نہیں بھیجا۔ تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوق کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی علیہ السلام۔ ان سے کہیے پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو۔ وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہر تکلیف میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، ہر ضرورت میں اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ بڑے سے بڑا نیک انسان بھی اس فکر میں ہے کہ اس کا کیا بنے گا، وہ دوسروں کی ذمہ داری کہاں سے لے سکتا ہے۔ وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کو ہم وسیلہ بنا رہے ہیں وہ تو خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں۔ یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو، سمود کو ہم نے علانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ یاد کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، یعنی معراج کے موقع پر، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، یہ زقوم کا درخت جس کا کفار مذاق اڑاتے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا۔ ہم انہیں تنبیہ پہ تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں ہی اضافہ کر رہی ہے۔ یاد رکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے
جب کوئی ناراضگی کی بات آتی ہے تو ڈر جاتے ہیں اور اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسرے بے پرواہی سے سنتے ہیں، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال کے وہی کیے جاتے ہیں جو وہ غلط کر رہے ہیں۔ لیکن آخر کب تک؟ ہر ایسا شخص جو غلط کام پر ڈھیٹ بنا ہوا ہے وہ سوچے کب تک کرے گا؟ یہ جوانی بھی چلی جائے گی، یہ وقت بھی بدل جائے گا، دنیا سے بھی جانا ہے، پھر قبر آگے انتظار کر رہی ہے، ہر روز پکار رہی ہے ہمیں، اور پھر کل اللہ کے سامنے جا کے کھڑے بھی ہونا ہے۔ یہ کتنے دن کا مزہ ہے؟ یہ کتنے دن کے گناہ؟ یہ چند دن کے گناہ ہمیشہ کے لیے رسوائی، کتنا گھاٹے کا سودا۔ اور یاد کیجئے، جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بے کنی کر دوں گا۔ شیطان نے یہ عہد کیا تھا کہ اگر مجھے مہلت مل گئی تو میں اس کی نسلیں تباہ کر دوں گا، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ اکبر! وہ صرف ہمارا نہیں، ہمارے بچوں کا بھی دشمن ہے۔ اس نے کہا تھا میں ان کو اپنے قابو میں کر لوں گا۔ احتنکنا، احتناک کہتے ہیں جانور کے تالو میں زور سے رسی باندھ دینا جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر نہ بدک سکے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس طرح بندے کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہے کہ اسی کی راہ پہ چلتا رہے، ادھر ادھر نہ ہو، اور بچوں کے پیدا ہوتے وقت ہی ان کو کچوکے لگاتا ہے، ان پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر پیدا ہونے والے بچے کی کوکھ میں یعنی یہ سائڈ پر کچوکے لگاتا ہے، اگر وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے تو چلا جاتا ہے، اگر نام نہ لیا جائے تو بچے کے دل پہ جم جاتا ہے۔ یہ ابن عباس نے اس کی وضاحت کی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ جب بچے کی پیدائش ہو رہی ہو اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اگر ماں تکلیف میں نہیں کر سکتی تب تو اتنی سہولت ہے پاس، آپ فون پر تلاوت لگا دیں، کچھ اور اسی طرح اللہ کا ذکر لگا دیں، رقیہ لگا دیں، اور پھر جب بچے پیدا ہو جائیں اور بہت شرارتیں کریں تو روزانہ ان کو دم کریں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین پہ کرتے تھے۔ اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ تو انشاءاللہ بچے بہت سے شر سے محفوظ رہیں گے۔ بچوں کی تربیت میں صرف اسکول، صرف کتابیں، صرف ریڈنگ، صرف اچھی اچھی باتیں کرنا کافی نہیں، ان کے لیے دعائیں بہت ضروری ہیں، اور دعاؤں میں پروٹیکشن کی دعا کہ اللہ ان کو شیطان سے بچا کے رکھ، کیونکہ شیطان بچپن سے ہی پیچھے لگ جاتا ہے کہ یہ ماں باپ کو ستائیں اور پھر غلط رستوں پہ چل پڑیں۔ تو شروع سے ہی پکڑ لیجئے، شیطان کا مقابلہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا، اس میں اپنا حصہ لگا، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ شیطان کے حربے بتائے جا رہے ہیں کہ شیطان کس کس طرح پھانستا ہے، اپنی آواز کے ذریعے، اپنی فوجوں کے ذریعے، اپنے لشکروں کے ذریعے۔ تو جب انسان اللہ کی ناراضگی کی باتیں کرتا ہے شیطان اس وقت موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح میوزک کی آواز جو ہے اسے بھی شیطان کی آواز کہا گیا، اور اسی طرح ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کی طرف چل کے جائے وہ شیطان کی پیدل فوج ہوتا ہے، اور جو شخص سوار ہو کر گاڑی میں بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی کے کام کی طرف جا رہا ہے وہ شیطان کی سوار فوج ہے، گھڑ سوار فوج۔ تو شیطان جو ہے وہ صرف جنوں کو ہی نہیں، انسانوں کو بھی اپنا اعلی کار بنا کے دوسرے انسانوں کو گمراہ کرنے کا کام کرتا ہے۔ یعنی صرف شیطان وسوسوں کے ذریعے نہیں کام لیتا، کچھ انسانوں کو اپنے قابو میں کر کے اپنا چیلا بنا کے پھر ان کے ذریعے اور انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح خاص طور پر بازاروں کے اندر وہ اپنے جھنڈے گاڑتا ہے، اور وہاں لوگوں کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، فساد اور بہت سے غلط کام کرواتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ یعنی شیطان سے بچنے کے لیے رب کو سہارا بنائیں۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پہ نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو بھی تم پکارا کرتے ہو
وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو، بھول جاتے ہو کہ اللہ نے بچایا تھا تمہیں۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا، تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ اللہ کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھنسا دے، یا تم پہ پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ اللہ پھر کسی وقت سمندر میں تمہیں دوبارہ لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تمہیں ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں نمایاں فوقیت بخشی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ سمندر کا سفر آسانی سے طے ہو جانا، سلامتی سے پار کر لینا، اسی طرح دنیا میں بھی سفر کے آغاز سے اختتام تک سلامتی سے اپنی گاڑیوں پر یا سواریوں پر اپنی جگہ پر پہنچ جانا، بغیر اس کے کہ زمین کا کوئی حصہ دھنس جائے۔ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھیں تو آپ کو ایسی ویڈیوز ملیں گے جہاں زمین دھنستی ہے تو وہاں کس طرح اچانک گاڑیاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں، اور آگے دیکھا تو لینڈ سلائیڈنگ ہو چکی، زمین اندر جا چکی، اور ایک کے بعد ایک گاڑی اس کنویں میں گرتی چلی جا رہی۔ اتنا ہولناک منظر ہے، دیکھ کے بھی دل دہل جاتا ہے کہ اللہ تو محفوظ رکھنا۔ یہ زمین اللہ کے حکم کے تابع، اللہ کی نافرمانیاں کر کے انسان کبھی بے خوف نہ ہو کہ کہیں زمین ہی سوالو نہ کر لے انسان کو۔ اسی طرح انسان جب جنگلوں میں سے گزرتا ہے یا اور ایسے خطرناک علاقوں سے اور سلامت اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ پھر فرمایا، پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ لوگ قیامت کے دن اپنے لیڈرز کے ساتھ آئیں گے، تو سوچ لیجئے کہ آپ کس کو فالو کرتے ہیں۔ اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ یہاں کس اندھے پن کی بات ہے؟ دل کے اندھے پن کی، جو حق کو دیکھتا نہیں، جس کو بات سمجھ نہیں آتی۔ ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی، تاکہ آپ ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لیں۔ اگر آپ ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے، لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ یاد رکھیے، ہر بندہ ثابت قدمی کا شدید محتاج ہے، چاہے کوئی عام انسان ہے، چاہے کوئی نیک شخص ہے، ایون پیغمبر بھی۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی نہ دیتا تو آپ ان کی طرف جھک جاتے، ان کو راضی کرنے کے لیے کوئی ان کی پسند کا کام کر دیتے، تو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا۔ اس لیے ہم سب کو گڑ گڑا کے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایمان پہ ثابت قدمی عطا کر، اور ایمان کی حالت میں ہم دنیا سے رخصت ہوں، ہمارا انجام اچھا ہو، اختتام اچھا ہو، اور صرف دعا نہیں بلکہ اس کے لیے کوشش بھی، وہ اسباب، وہ طریقے اختیار کریں کہ آپ استقامت اختیار کر سکیں، اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے، ایسی مجلسوں سے جوڑ کر رکھے کہ جو آپ کی استقامت میں آپ کے لیے مددگار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایمان میں ثابت قدمی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان پلک جھپکنے کی مدت تک بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ اسے ثابت قدم نہ رکھے تو اس کے ایمان کے آسمان و زمین اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ یعنی کسی کا ایمان اگر آسمان برابر بھی ہے نا تو وہ بھی ٹل جائے اگر اللہ انسان کو ثابت قدمی نہ دے، دین پر جمع رہنے نہ دے۔ اب دیکھیں، ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، اپنی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں لاتے ہیں، حرام کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی طرح بہت اچھے اچھے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ رسی ڈھیلی پڑتی ہے، جب قرآن سے ساتھ چھٹتا ہے تو آہستہ آہستہ دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اچھا ہے برا ہے، اسی کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ اس رمضان میں اس قرآن کے ساتھ تو نے ہمارے دلوں کو جو ایمان بخشا ہے اور جو ثابت قدمی دی ہے وہ
ختم نہ ہو کبھی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. اے اللہ ہمیں حالت اسلام میں موت دینا، حالت اسلام میں زندہ رکھنا اور نیک لوگوں میں شامل کرنا کہ ہم رسوا نہ ہوں اور نہ کسی فتنے کا شکار ہوں. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں اور بے عزتیوں سے بچا لینا، کیونکہ انسان کا دل جو ہے نا بہت جلدی بھٹک جاتا ہے، بہت جلدی پھر جاتا ہے. تو اپنے اوپر کبھی اعتماد نہ کریں کہ میں بہت کانفیڈنٹ ہوں، میں تو ہمیشہ ٹھیک ہی رہوں گا. نہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کب کوئی چیز ہمارے لیے فتنہ بن جائے، کس چیز کو دیکھ کے ہم سب کچھ ہی بھول جائیں، دنیا اور آخرت سب کچھ. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود کچھ زیادہ دیر یہاں نہ ٹھہر سکیں گے. یاد رکھیے، جو دوسروں کے خلاف چالیں چلتا ہے نا، خود ان کے پھیر میں آ جاتا ہے. اس لیے چھپ کے بھی کسی کو نقصان دینے کی کوشش نہ کریں. یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں آپ سے پہلے ہم نے بھیجا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو. فجر کے وقت فجر کی نماز میں لمبی قرات پسندیدہ ہے. نماز میں قرآن پڑھیں یا پھر بعد میں پڑھیں، فجر کے وقت قرآن پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں فجر کی نماز میں. اور رات کا تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے. اور دعا کرو، اے میرے رب مجھے تو جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. کیونکہ بعض اوقات انسان نیک نیتی اور اچھے جذبے کے ساتھ کسی جگہ پر جاتا ہے، لیکن وہاں سے جب نکلتا ہے تو اس پہ کوئی الزام لگ چکا ہوتا ہے یا کوئی مصیبت آ چکی ہوتی ہے. تو یا اللہ جہاں جائیں خیر سے لوٹیں، اور تو ہمیں اپنے پاس سے مددگار عطا کر. اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. باطل تو مٹنے ہی والا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن میں سے وہ اتارتے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا ہے اور رحمت بھی، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. یاد رکھیے، قرآن ایسی شفا پہ مشتمل ہے جو دلوں کے لیے عام ہے. کل ہی ایک بچی کا میسج مجھے سننے کو ملا کہ جو ایک ترقی یافتہ ملک میں رہتی ہے، خود ڈاکٹر بن رہی ہے، ڈپریشن کا شکار ہو گئی گھر سے دور ہونے کی وجہ سے، اور اس نے ہر طرح کے علاج کر لیے لیکن فائدہ نہیں ہوا. الحمدللہ اس رمضان میں جو ہی قرآن سننا شروع کیا، اور ابھی کتنے روزے گزرے، وہ کہتی ہوں کہ دوائیاں چھٹ گئیں، میں اس کیفیت سے نکل آئی ہوں. یہ قرآن واقعی شفا ہے اگر ہم ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس میں دل لگائیں. ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ لیتے کس طرح اس کو. پھر اسی طرح قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت حضرت عائشہ کا علاج کر رہی یا ان کو دم کر رہی، تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ ان کا علاج کرو. تو اسی لیے جو رقیہ میں مختلف آیات ہیں، ان کو سننے سے اور ان کو پڑھنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، شفا حاصل ہوتی ہے اللہ کے حکم اور اذن سے. اسی طرح قرآن سے ہمارے بہت سے کنفیوژن اور بے چین کرنے والے خیالات اور جہالت اور شبہات، یہ سب چیزیں بھی دور ہوتی ہیں. اسی طرح قرآن جو ہے اس کے اندر واعظ اور تذکیر بھی ہے، جس سے انسان اپنی شہوت پہ قابو پا لیتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوتی ہیں، اور ایسے بہت سے فتنوں اور بیماریوں سے انسان نکل آتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن کا پڑھنا ہمارے لیے شفا کا ذریعہ بنا دے، لیکن ظالموں کے لیے نقصان کا باعث ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اعراض برتتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے طریقے پہ عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہیے یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے اور نکلتی بھی رب کے حکم سے ہی ہے، مگر تم لوگوں نے
علم سے کم ہی بہرا پایا، نہیں تمہیں اس کا علم کم دیا گیا ہے۔ ہم چاہیں تو وہ سب کچھ آپ سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پائیں گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یہ تو جو کچھ آپ کو ملا ہے آپ کے رب کی رحمت سے ملا ہے، ہمیں بھی قرآن میں سے جو نصیب ہوا رب کی رحمت سے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پہ بہت بڑا ہے۔ کہہ دیجیے اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پہ چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں، لکھی ہوئی کتاب۔ ان سے کہیے پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ یاد رکھیے لوگ بعض اوقات ہدایت قبول کرنے کے لیے طرح طرح کی شرطیں لگاتے ہیں، طرح طرح کے مطالبے کرتے ہیں۔ آپ ہمارے اس سوال کا جواب دے دیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں بھی، اگر ہم نہ دے سکے تو کیا اللہ کی کتاب جھوٹی ہے؟ اس کو نہیں پڑھو گے، اس کو نہیں سمجھو گے، اس سے ہدایت نہیں حاصل کرو گے؟ تو اس طرح کی شرطیں نہیں لگانی چاہیے اور اس طرح کے مطالبے بھی نہیں کرنے چاہیے جو اہل مکہ نے یہاں پر کیے اور ہدایت سے منہ موڑ گئے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں کہو نا ان سے کہ یہ کر نہ سکے تو پھر ہم کہ ہم ہی جسٹیفائڈ ہیں، ہم صحیح ہیں۔ دوسروں کو آپ ہرا بھی دیں، زچ بھی کر دیں تو حق تو اپنی جگہ قائم ہے نا، وہ تو حق ہے، وہ ان ہتھ کنڈوں سے باطل تو نہیں ہو جائے گا، یا آپ کا فریضہ ختم تو نہیں ہو جائے گا۔ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کوئی چیز نہیں روکتی مگر ان کے اسی قول کی وجہ سے، کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ ان سے کہیے اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں ہو سکتا۔ پھر کوئی مولانا، کوئی درس دینے والا، کوئی کاؤنسلنگ کرنے والا، کوئی نہیں ہدایت دے سکتا، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گنگے، بہرے، کیونکہ دنیا میں یہ ہدایت سے ایسے ہی رہے تھے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ استغفر اللہ۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یعنی جنت والوں کی نعمتیں بڑھتی جائیں گی اور جہنم والوں کا عذاب بھی بڑھتا جائے گا۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوچا کہ جس رب نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے؟ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے محمد ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ اب یہ تم خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے، یعنی مان کے نہیں دیا، الٹا موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا دیا کہ وہ جادوگر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آ پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔
اور تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لیں انہیں بشارت دے دیں اور جو نہ مانے انہیں خبردار کر دیں. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا. یعنی پچھلی کتابوں میں جس نبی اور کتاب کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے. یاد رکھیے کہ جو لوگ واقعی قرآن کو سمجھنے لگتے ہیں نا تو قرآن سن کر ان کا عجب حال ہوتا ہے، ان کے اندر خشوع و خضوع اور عاجزی بڑھتی ہے، سرکشی ختم ہوتی ہے، حتیٰ کہ دل پگھلنے لگتا ہے، آنکھیں بہنے لگتی ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن سن کر رو دیا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ نے عبداللہ بن مسعود کو فرمایا کہ میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو، اور جب تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے تھے. عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے نماز میں عمر رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز سنی، حالانکہ میں آخری صف میں تھا اور وہ نماز پڑھا رہے تھے، اور وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اور رو رہے تھے، اور اتنا اونچا رو رہے تھے کہ پیچھے تک آواز جا رہی تھی. ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں بہت اور سنتے بھی ہیں، ہم بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں. کیا ہمارے دل بھی کبھی کسی آیت پہ پگھلے؟ کیا ہماری آنکھیں بھی کبھی بہیں؟ اگر ایسا نہیں تو اندر دل کی سختی ہے، اللہ سے قلب سلیم مانگیں، کیونکہ دل کی سختی کے ساتھ انسان ہدایت نہیں پا سکتا. ان سے کہیے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں. اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، اور کہو تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ اس کا کوئی پشتبان ہو. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کیجئے، کمال درجے کی بڑائی. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا. یہ تکبیرات کا ایک چھوٹا سا پیپر ہے، جب انشاءاللہ عید الفطر ہوگی تو اس کی سنتیں بھی اس کے پیچھے لکھی ہوئی ہیں اور تکبیرات بھی ہیں. تو جب عید گفٹ آپ دینے لگے تو لوگوں کو ساتھ ساتھ ایک یہ بھی دیں، جو جو تکبیر پڑھے گا انشاءاللہ آپ کو اجر اس کا ملے گا انشاءاللہ تعالی. اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل میں تہجد کا ذکر ہوا، تو یہ تہجد کی دعا بھی ہے، جہاں آپ پڑھتے ہیں وہاں اگر اس کو لگا لیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں تو انشاءاللہ ایک سنت پر عمل ہو جائے گا. سورۃ الکہف. سورۃ الکہف نور دینے والی سورت ہے. جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو وہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور پیدا کر دیتی ہے، اس کے لیے ایک نور روشن ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ الکہف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک اتنی دور دور تک نور کا سبب بنے گی، اور قیامت کے دن تو ہر شخص کا اپنا ہی نور ہوگا. اور جس نے سورت کی آخری 10 آیات پڑھی اور پھر دجال نکل آیا تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اسی طرح جو آدمی سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں زبانی یاد کرے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. یاد رکھیے اس سورت کے اندر 7 دفعہ رحمت کا ذکر آیا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 7 رحمتوں کا ذکر ہے، اور یہ ہفتے کے 7 دنوں کے لیے پھر کافی ہو جاتی ہے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے. تو آگے آپ گنیں گے کہ کہاں کہاں رحمت کا لفظ آیا ہے. سہولت کے لیے چھوٹے سے سائز میں سورت کہف چھاپ دی گئی ہے کہ اگر آپ گھر سے باہر بھی ہیں تو آپ کے بیگ میں ہو اور آپ راستے میں پڑھ سکیں، پڑھنا نہ بھولیں. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تعریف اللہ کے لیے ہے. کس بات پہ؟ جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی، قرآن کی آمد پر اللہ کا شکر، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو،
بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ کہتے ہیں۔ اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دیں اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ دنیا کی رونقیں اور زینتیں سب ختم ہونے والی ہیں۔ یہ رونق اور زینت تو اس لیے ہے کہ ہمارا امتحان ہو کہ ہم اس میں گم ہو جاتے ہیں یا پھر اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ یاد رکھیے دنیا ایک ضرورت تو ہے، لیکن اس میں گم ہونا فتنہ اور آفت ہے۔ تو دنیا سے زہد اختیار کرنا ہی انسان کی بھلائی کا ذریعہ ہے، اسی میں انسان کی بہتری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے پہلے لوگوں کی بہتری زہد اور یقین کے ساتھ ہے، اور اس امت کے آخری لوگ بخیلی اور آرزوؤں کے ساتھ ہلاک ہوں گے، لمبی لمبی آرزویں باندھ لیں گے۔ پھر سورۃ کہف کے نام پر کہف والوں کا قصہ۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ گویا انہوں نے اپنے معاشرے سے ہجرت کی اپنا ایمان بچانے کے لیے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ہم ان کا اصل قصہ آپ کو سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی، ان کی ہدایت زیادہ کر دی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ یعنی ان کے اس اعلان کی وجہ سے اللہ نے ان کا دل مضبوط کر دیا اور پھر وہ استقامت اختیار کر گئے۔ انہوں نے گھر بار تو چھوڑ دیا مگر ایمان کا راستہ نہیں چھوڑا۔ ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے الہ بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ غار میں، جی ہاں، یہ ہے توکل اور بھروسہ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ اللہ نے غار میں ان کے سونے کا سامان کر دیا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کی رحمت۔ ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا چوکیدار بن کے۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے۔ ایسا دہشت والا منظر تھا کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ یہ اللہ نے بندوبست کیا ان کی حفاظت کا، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا، یعنی کئی سو سال بعد اٹھا دیا، تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا، شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن انسان کو دنیا کی سینکڑوں سال کی زندگی، بلکہ ہماری تو سینکڑوں سال کی ہوتی بھی نہیں، جتنا بھی انسان رہے وہ دن یا دن کا کچھ حصہ محسوس ہوگا۔ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا، اب اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو گزر چکا جو گزر چکا۔ کتنے سمجھدار بچے تھے یہ۔ چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے۔ ینگسٹرز کو عموماً اچھے کھانے کی تلاش ہوتی ہے، تو اچھا کھانا، ذائقے والا کھانا اور پاکیزہ کھانا جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں،
ایز لانگ ایز اسراف نہیں، اپنی حیثیت سے بڑھ کر نہیں، اور صحت کے منافی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو، پہنو اور صدقہ کرو، لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو۔ یعنی جب اللہ تمہیں دوسروں کے مقابلے میں بہتر دے تو پھر تمہارے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں سے ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، کیونکہ سو کے اٹھے تھے، بھوک لگی تھی، کئی سو سال سوئے مگر زندہ تھے۔ اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے، کیونکہ چھپ کے آئے تھے تو انہوں نے سمجھا ابھی باہر بھی وہی حالات ہیں تو کسی کو پتہ نہ چلے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پہ پڑ گیا تو بس سنگساری کر ڈالیں گے، یعنی اتنا سخت خطرہ تھا جان کا، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، یعنی ہمارا ایمان بدل دیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پہ مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ مرنے کے بعد بھی انسان سینکڑوں سال اگر سویا رہے اپنی قبر میں تو قیامت کے دن پھر زندہ اٹھ سکتا ہے۔ اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پہ دیوار چن دو، کیونکہ اس کے بعد وہ فوت ہو گئے تھے، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے، مسجد بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ دوسرے کہہ دیں گے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ اور کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، کیونکہ یہ اصل موضوع نہیں ہے کہ ان کی تعداد کیا تھی، اور نہ ان کے متعلق کسی سے پوچھو، کیونکہ یہ لایانی باتیں ہوتی ہیں، یعنی ان کا فائدہ نہیں۔ تو انسان کو غیر ضروری تفصیلات میں جانے سے بچنا چاہیے، الا یہ کہ ان کی ضرورت ہو۔ اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ کل میں یہ کام کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر انشاء اللہ، یعنی اگر اللہ چاہے تو کام ہوگا۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو، نہیں دوبارہ انشاءاللہ کہہ دو جب یاد آئے، اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو یہاں ایک بہت اہم بات بھی بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان باتوں کے بارے میں کسی سے فتویٰ نہ لیجئے، کسی سے مت پوچھئے، کیونکہ وہ جانتے نہیں۔ یہاں سے ایک بڑا اہم اصول پتہ چلتا ہے کہ لا علم لوگوں سے فتویٰ نہیں لینا چاہیے، یا کم علم لوگوں سے نہیں لینا چاہیے، اور خاص طور پر اگر وہ شخص اہل ہی نہیں اور اس کے اندر اللہ کا ڈر ہی نہیں، تقوی ہی نہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور بات یہاں بتائی گئی، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب آپ بھول جائیں تو رب کو یاد کریں۔ ہم دن میں کتنی دفعہ کوئی بات بھول جاتے ہیں، تو بھول جانے کا تعلق شیطان سے ہوتا ہے۔ بھول جانے کی بیماری کا حل یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر زیادہ کر دے، ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان انسان کو خیر کی باتیں بھلواتا ہے، اور جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، تو جو بھولی ہوئی بات ہے وہ یاد آ جاتی ہے۔ پھر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی کتاب میں سے جو کچھ آپ پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دیجئے، کوئی اس کے فرمودات کو بدلنے کا مجاز نہیں، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کی کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کے ساتھ پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے نگاہ نہ پھیرا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ لوگوں کی تعریف کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ رہیے، اللہ کے نبی، اور ان کے لیے کن لوگوں کی کمپنی کو پسند کیا گیا؟ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کریں۔ تو صبح و شام کا ذکر جو ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندے کو بنا دیتا ہے، اس بات کا پتہ چلتا ہے، اور جس کام کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے پھر اس کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ پیچھے بھی آپ نے حدیث پڑھی تھی نا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، اس کے حمد و ثنا، تسبیح وغیرہ، یہ مجھے اولاد اسماعیل میں سے 2 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اسی طرح عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک
ذکر کی کثرت جو ہے وہ اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ فرمائے ان سے نگاہ ہرگز نہ پھیرو، یعنی ان سے تعلق رکھو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ دنیا کی زینت طلب کرنا ایسے وقت میں جب وہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، یہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ زینت دنیا کی خوبصورتی اور دنیا کی اچھی اچھی چیزیں انسان کو اپنے اندر گم کر لیتی ہیں، انسان کو غافل کر دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا، محتاجی سے نہیں ڈرتا، لیکن میں اس سے ڈرتا ہوں کہ تم پہ دنیا کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ ہوئی، تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے جس طرح وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے، یعنی مقابلے شروع ہو جائیں گے پھر دنیا میں، اور وہ تمہیں غافل کر دے جس طرح ان لوگوں کو غافل کر دیا تھا۔ تو اگر انسان دنیا میں اتنا مصروف ہے، اتنا کھو گیا ہے کہ اس کو صبح شام کے اذکار بھی یاد نہیں رہتے، اور نمازوں میں بھی سستی اور غفلت ہونے لگی، اور دین کی مجلسوں میں بھی جانے سے پیچھے رہنے لگا، تو پھر فکر کی ضرورت ہے۔ اور جب انسان دنیا کی محبت اور دنیا کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر انسان ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے تک سے بھی باز نہیں آتا، بہت سی خرابیاں وہاں سے پھوٹ نکلتی ہیں۔ اور خاص طور پر کہا، ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کا دل غافل ہے۔ غافل لوگوں کی بات نہ مانو، تو کس کی مانے؟ کس کی بات ماننی چاہیے؟ کس کو اپنا لیڈر ماننا چاہیے؟ کس کی اطاعت کرنی چاہیے؟ جس کے دل میں اللہ کی یاد ہو، جس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہو، اس کی زبان پر اللہ کی محبت جاری ہو، جو اللہ کا ذکر کرتا رہے، جو اپنے رب کی رضا کی پیروی کرے، جو اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرے، جو رب کی رضا کو اپنے نفس کی خواہش پر مقدم کرے، جو اپنے وقت کی حفاظت کرے، تو ایسے شخص کے تمام حالات اور اس کے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو وہ جس چیز کی دعوت دیتا ہے اس پر وہ خود بھی عمل کرتا ہے، اور اس طرح اگر آپ اس کی بات مانیں گے تو آپ کو بھی وہ خیری کی طرف لے جائے گا۔ لیکن جو خود شاعر اللہ کا احترام نہ کرے تو پھر اس شخص کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک شخص نے کچھ لوگوں کی امامت کی، نماز پڑھائی، اور اس نے قبلے کی طرف تھوک دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا آئندہ سے ہی امامت نہیں کرائے گا۔ امام کا ایک اخلاق اور ایک ادب اور ایک معیار ہونا چاہیے، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ وہ تھوک رہا ہے تو ساری قوم تھوکنا شروع ہو جائے گی۔ تو شاعر اللہ کا احترام ضروری ہے، اور جس نے خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے، صاف کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا، یعنی جب فرائی کر کر کے وہ نیچے تھک سا رہ جاتا نا، لیسدار سا تیل، اور وہ ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں، تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ انا لا نضیع اجر من احسن عملا، محسن کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی قیام گاہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کیجیے۔ 2 لوگ تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور برابر ہونے میں انہوں نے ذرا سی بھی کسر نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر، یعنی سب مال و دولت حاصل کر کے، ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہوگی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ خود اپنے وہم اور خیالات، وہ پیچھے پڑا نا، لا تخف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا علم نہیں اور حقیقت معلوم نہیں، وہ اس کے دعوے کہاں سے کر رہے ہو؟ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی میں
کسی دولت کو اور دنیا کی طاقت اور لوگوں کو اللہ کے برابر قرار نہیں دیتا کہ وہ میرے کسی کام آئیں گے۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ انسان جب کوئی حیران کرنے والی چیز دیکھے یا کوئی نعمت پائے تو خوش ہو کر ماشاء اللہ کہے اور کہے لا قوت الا باللہ، یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو دور نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا کر دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے، اور پھر اپنی کھیتی بھی سیراب کہاں سے کرے گا۔ آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا پھل مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغوں کو الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا، یعنی چھتوں اور چھپروں پر جو باغ چڑھا ہوا تھا وہ نیچے آ گرا اور کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار اللہ کے لیے ہے جو حق ہے، اور انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دنیا کی زندگی کی حقیقت اس مثال سے سمجھا دیجئے کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا، بارش برسی تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کے رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب دیکھیے ہر نئی چیز پرانی ہو جاتی ہے، جنک اٹھا کے ہم باہر پھینک دیتے ہیں اور اس کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں۔ کل وہی چیز جس کو ہم سنبھال کے رکھ رہے تھے آج اس کو ہوا اڑائے لیے پھر رہی ہے۔ یہ ہے دنیا، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک وقتی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے، آخرت ان فوکس، جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ قیامت کا نقشہ بتایا جا رہا ہے، لو دیکھ لو نا، آ گئے تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے، اپنے اعمال نامے کو دیکھ کے ڈر رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی حرکت چھوڑی نہ بڑی جو اس میں لکھی نہ گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہ کرے گا۔ سورۃ الزلزلہ میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو انسان کو بڑے گناہوں سے تو بچنا ہی ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ معمولی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی بھی تفتیش ہو سکتی ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ بعض اوقات بہت سے چھوٹے گناہ اکٹھے ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو انسان کو ہلاک کر دیتے۔ جیسے اگر کسی جنگل میں لوگ جائیں اور کھانے کے وقت تنکے اور لکڑیاں اور ہر ایک چیز اکٹھی کر کے لائے، اور پھر بہت ساری لکڑیوں کو جب جلایا جائے تو سارا کھانا اس سے پک جائے، جبکہ ایک شخص بس ایک ہی چیز لایا تھا، تو ایک دن میں اگر ایک گناہ بھی کرے تو مہینے میں کتنے اکٹھے ہو جائیں گے، اور ایک تو نہیں کرتے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات انسان ایک چیز کو بڑا معمولی سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ اس کے بارے میں بھی حساب لے سکتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کہے گا میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا اور تو نے نہیں دیا تھا، اگر تو اسے پلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ تو یہ چھوٹی سی چیز تھی وہ جو کر کے بھول گیا، لیکن اللہ نے یاد رکھا، اور قیامت کے دن اس پر بھی پوچھ سکتا ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اب دیکھیے کتنی بار یہ بات آ چکی ہے کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا۔
وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یعنی اللہ کی دوستی چھوڑ کر شیطان کی دوستی اختیار کرتے ہو۔ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گی۔ ظاہر ہے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ انہیں کب پکارا جا رہا تھا، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے، یعنی جہنم۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھ لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اسی میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے، بحثیں کرتے ہیں آگے سے لوگ۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر انہیں کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ وہ اس کے منتظر ہیں بس کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا۔ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے، سنی انسنی کر دے، اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی بات سن کر اللہ کی نصیحت کو قبول نہ کرنا دراصل اپنے آپ پر ہی ظلم کرنا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی، ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہیں پائیں گے جب تک اپنا دل نہ کھولیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بڑا درگزر فرمانے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی ان پہ عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں۔ انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام ایک خطبہ دے رہے تھے کہ ایک سائل نے سوال کیا، پوچھا کہ کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، اور وحی کے ذریعے انہیں مطلع کیا گیا کہ ایک بندہ ہے خضر جو تم سے بھی بڑا عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کیا ان سے ملاقات ہو سکتی؟ دیکھیے کتنا شوق تھا انہیں علم کا، کیا ان سے ملاقات ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں وہاں تم اس بندے کو پاؤ گے۔ نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے سمجھ لینا وہی مقام ہے۔ تو اس سفر پر موسیٰ علیہ السلام مچھلی ساتھ لے کر چل دیے، لیکن جب وہ اصل مقام پہ پہنچے تو مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے کھانے میں اپنے خادم کو بھی ساتھ شریک کیا۔ ہمارے ہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، اپنا کھانا کچھ اور، خادموں کا کچھ اور۔ ٹھیک ہے آپ ہر وقت افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن ہفتے میں کوئی ایک دن تو ہونا چاہیے جب سب کا ایک ہی کھانا پکے۔ انبیاء علیہ السلام اپنے خادموں کو بھی وہی کھلاتے تھے جو خود کھاتے تھے، جیسے یہاں موسیٰ علیہ السلام کے اس قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم نے مل کے کھایا، اور مل کے کھانے سے ویسے بھی برکت ہوتی ہے۔ خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھے ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر کرنا آپ سے بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے، آگے جا کے واپس، کیونکہ ملنے کا شوق تھا نا، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ علم کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش میں سے کچھ تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ کتنا بہترین طریقہ ہے، اجازت لے کر شریک ہو رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر اس پر آپ صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ شاگرد استاد کی بات مانے۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں، یعنی خاموشی سے سیکھیں۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا، سوراخ کر دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پہ مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔